محترم سامعین، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو انسان کی موت بالخیر ہونے کی کچھ علامات ہوتی ہیں. ان میں سے چند علامات کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو موت آتی ہے تو اگر اللہ رب العزت اس شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ رکھتے ہوں، اس کے ساتھ اللہ رب العزت بلائی کرنا چاہتے ہوں اور اس کے ساتھ رحمت اور فضل کا معاملہ کرنا چاہتے ہوں، تو اللہ رب العزت اس کو اس کی وفات سے قبل نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں. تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ شخص اپنی نیکی کرتے ہوئے حالت کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، یہ شخص بہت اچھا تھا. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کسی شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کی موت سے 1 سال قبل ایک فرشتہ اس کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ جو فرشتہ اس کو نیکی کی طرف تلقین کرتا ہے، اس کے ذہن کے اندر، اس کی سوچ کے اندر نیکی کی طرف اس کو راغب کرتا ہے. اسی طرح جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ شخص دنیا سے نیکی کرتا ہوا کتنی اچھی حالت کے اندر دنیا سے گزر ہوا اس کا. اور اگر کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو ایک فرشتہ اس کی موت سے 1 سال قبل بھیج دیتے ہیں جو اس کی سوچ کے اندر، جو اس کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، جو اس کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے اس بندے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ کتنا برا تھا، گناہ کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا. حضرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مومن کی موت بالخیر کی کچھ علامات بیان کی ہیں کہ جن میں سے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب ایک انسان فوت ہوتا ہے، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ ہو اور اس کو سانس پھول پھول کے آ رہی ہو، اس کے جو ناک کے سوراخ ہیں یہ کشادہ ہوں، تو سمجھ لو کہ یہ ایک مسلمان اور ایک مومن کی جان نکل رہی ہے. اور ایک انسان کی موت بھی شر یعنی بری موت کیوں نکلتی ہے، انسان کو جو آخری معاملہ ہوتا ہے وہ برا کیوں ہوتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، دوسری چیز جب نماز کے اندر سستی کرتا ہے، اور تیسری چیز کہ جب اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اس کے اندر سستی کرتا ہے یا اس کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کی تکذیب کر دیتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس شخص کا جو آخری معاملہ ہوتا ہے وہ موت بالشر ہوتا ہے. یعنی اس کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو اس کا ٹھکانہ دکھاتا ہے، وہ ٹھکانہ اپنا جہنم دیکھ کر اپنی روح کو اندر کی طرف کھینچتا ہے اور کہتا ہے میری روح نہ نکلے. لیکن جب ایک مومن کی، ایک مسلمان کی روح نکلتی ہے تو اس کو اللہ رب العزت جنت کے مناظر اور اس کے لیے جو دی گئی ہیں، اس کے لیے تیار کی گئی نعمتیں دکھاتے ہیں، تو وہ تیار ہوتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہو کہ میری روح جلد سے جلد نکل جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا معاملہ بالخیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.